تو یہ نقطہ مکان کی اکائی ہے، لمحہ زمان کی اکائی ہے. اس کو یاد رکھنا ہے اس لیے کہ ہم جب اگلے ہفتے عشائرہ کا ذکر کریں گے یا اس سے اگلے ہفتے شاید ہو، تو ہم پھر لایت جزات کا ذکر کریں گے، اور اس وقت پھر مکان اور زمانے کے نقطے آپس میں منفصل ہیں یا متصل ہیں، اس پر بحث ہوگی. اس وقت پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ کائنات ڈسکریٹ ہے یا کنٹینیوس ہے. جو آج کی تھیری ہے پلانک کے بعد یا شاعرہ کی وجہ سے، وہ تھیری ہے کہ یہ کائنات ڈسکریٹ ہے، یعنی ہر چیز ایک دوسری چیز سے الگ ہے چھوٹی سطح پہ. لیکن جو زینو تھا وہ کہتا ہے یہ کائنات کنٹینیوس ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تھیریز میں؟ جو مانے گا کہ یہ کائنات کنٹینیوس ہے یا انفینیٹیسیملز ہوتے ہیں، تو اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی آغاز نہیں اور اس کائنات کا کوئی انجام نہیں. لیکن جو یہ مانے گا کہ انفینیٹیسیملز نہیں ہوتے اور یہ کائنات ڈسکریٹ ہے، یعنی قطار میں کھڑے ہوئے انسانوں کی طرح سے پارٹیکلز چلتے ہیں، چاہے روشنی کے بھی ہوں، اس طرح سے نہیں جیسے ایک سیدھا سا رسا، سیدھی رسی کی طرح سے نہیں، بلکہ قطار میں کھڑے ہوئے انسانوں کی طرح سے پیکٹ آف انرجی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے. یہ ہے ڈسکریٹ، اور وہ اتنا ہی لیول ہے تقسیم کا. اس سے نیچے تقسیم، اس سے نیچے پلانک نے کی ہے ایک چھوٹی، اس لیول پر میتھمیٹیکل ہے، لیکن اس سے نیچے تقسیم نہیں ہو سکتی. اسی لیول پر موج بن جاتا ہے ذرہ یا کائنات مکان. موج کی فارم میں جب وہ آ جاتا ہے تو اس وقت نہیں بتایا جا سکتا کہ اب اس میں کہاں سے کاٹا جائے مزید. یعنی اگر عشائرہ سے پوچھا جاتا یا پلانک سے پوچھا جاتا کہ چچا پلانک یہ آپ نے بتا دیا کہ سب سے چھوٹی لینتھ ہے اور اس سے چھوٹی لینتھ پاسبل نہیں ہوتی، تو انفینیٹیسیملز نہیں ہوتے، تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ کائنات کا مکانی نیچے سے جا کر باریکی میں جا کر نقطہ اتنا چھوٹا ہے اور اس سے چھوٹا مزید نہیں ہو سکتا. تو پلانک ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے نکالا ایک چنک آف انرجی ویو کی شکل میں، اس چنک آف انرجی کو یہاں سے کاٹ دیں تو ہم کہہ دیں گے پھر مزید یہ کٹ گیا ہے. تو پلانک یہ کہتا ہے میں یہاں سے کاٹ دیتا لیکن میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آگے کون سی، یہ جگہ آگے ہے یا یہ جگہ آگے ہے یا یہ جگہ آگے ہے. کوانٹم لیول پر کازیلٹی ختم ہو جاتی ہے، فزکس ٹوٹ جاتی ہے. کوانٹم لیول پر جب موج کو نیچے، الٹرا وائلٹ کیٹاسٹروفی لیول کی میں بات کر رہا ہوں، نیچے جا کر آپ پہنچ جائیں، اگر آپ ایک پارٹیکل بن جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں پلانکین لینتھ ہے ایک خاص لمبائی، تو وہاں آپ کھڑے ہوں تو آپ نہیں بتا سکتے، اگر آپ 4 لوگ کھڑے ہو تو آپ نہیں بتا سکتے کہ آگے والا آدمی آپ ہیں یا پیچھے والے آدمی آپ ہیں. وہاں کازیلٹی نہیں ہے، وہاں کچھ آگے پیچھے نہیں ہے. وہاں اگر مجھے اجازت دیں تو هو الاول و هو الاخر کی سچویشن ہے. وہاں پہ وہ پارٹیکل جو ہے، وہ ذرہ جو ہے جسے آپ ذرہ نور بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہر جگہ ہے. اسی لیے اس کو ہائزنبرگ کا پرنسپل کہتے ہیں کہ آپ نہیں بتا سکتے لوکیشن آف پارٹیکل کبھی بھی. جب اگر آپ کے پاس مومنٹم معلوم ہے کہ کتنا تیز پارٹیکل ہے تو آپ کبھی بھی لوکیشن آف پارٹیکل نہیں بتا سکتے. اور اس کو ایک پرنسپل، ایک قانون، ایک لا کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ بات آج ہے اور کل نہیں ہوگی. جیسے نیوٹن کی بات مستقل ہے، ایسے ہی یہ بات مستقل ہے، یہ لا ہے، پرنسپل ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے ویو فنکشن پر کس جگہ پر پرابیبلٹی زیادہ ہے پارٹیکل کے ہونے کی. پارٹیکل ہر جگہ پر برابر ہے، کہاں پلانکین لینتھ کے اندر یا اس سے بھی کافی بڑی بڑی لینتھوں میں بھی. یعنی آپ ایک بڑی موج پورے ایٹم کو گھیر رہی ہو، اس موج میں بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ اصل پرابیبلٹی واقع ہونا کہاں پہ ہے پارٹیکل کا، الیکٹران کا. تو کیا طے ہوا؟ یہ طے ہوا کہ اچھا جو لینتھ بتائی گئی تھی کہ یہ آخری ہے، اس کے آخری ہونے کی وجہ تو یہ نکلی کہ اس کو مزید کاٹنے کی جگہ نہیں ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے اور درمیان نہیں ہے. وہاں پہ کائنات کی فزکس بدل گئی. وہاں پہ کائنات کے لیے لمبائی کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. وہاں پہ کائنات جو ہے وہ کل ہے، ہر جگہ مشہود ہے. اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو اس پارٹیکل کی جتنی بھی لمبائی ہے اس میں ساری جگہ پہ صرف آپ ہیں. سو اس لیے اس کو مزید کیسے کاٹیں؟ تو یہ تھیری فزکس کی جدید تھیری ہے. اسی سے آئنسٹائن کی اسپیشل تھیری اور جنرل تھیری ریلیٹڈ ہیں پلانک کے ساتھ. بلکہ پلانک کا بھی کچھ حصہ ہے، جب ہم اسپیشل تھیری پڑھ رہے ہوں گے 1905 والی، تو پلانک کا ذکر اس وقت پھر کریں گے، اور وہ بھی 1905 کا بندہ ہے. اور اس کا یہ پلانک کا جو یہ انوینشن ہے، یہ ڈسکوری ہے پلانکین لینتھ کی، وہ بھی 1905 کی ہے، اور آئنسٹائن کی اسپیشل تھیری بھی 1905 کی ہے.
ملنے والے بھی ہیں ایک دوسرے سے، تو ایک دوسرے سے یہ اس دور میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے وہ لینتھ کی بات کی، اس کو بابائے کوانٹم کہتے ہیں۔ اس سے پھر باقی کوانٹم تو آلریڈی بابائے کوانٹم کی بات پہ ہی چلی ہے، اور انہوں نے مسلسل ٹیسٹ کیا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، مکان کو ایک سطح سے نیچے جا کر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ زمانے کو بھی اسی طرح سے پلانک نے تقسیم کیا ایک مقام تک، چھوٹا جا کر سیکنڈ سے چھوٹے، اس کو کہتے ہیں پلانکین ٹائم۔ اور حرکت کی بھی اس نے ایک یونٹ دیا جس کو کہتے ہیں پلانکین ایکشن، اور وہ تینوں پلانکین ٹائم، پلانکین لینتھ اور پلانکین ایکشن جو ہے وہ 10 کی طاقت -46، 10 کی طاقت -46 کا مطلب ہے، سوری 46 یا مائنس ہے، میں بار بار غلط لکھ دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ایک کے نیچے جو صفریں ہیں وہ یہاں پہ 46 ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک لینتھ جو ہے ایک سیکنڈ ہو، اگر ٹائم کی ہم کر رہے ہیں پلانکین ٹائم، تو اگر ایک سیکنڈ ہوئی ہے تو ایک سیکنڈ کے کتنے ٹکڑے، ایک کے ساتھ 46 صفریں لگانے کے بعد اس کو دیکھیں تو صحیح، وہ بہت چھوٹا ہے، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ ایک پلانکین لینتھ کی بات کرتے ہیں، لمبائی کی، تاکہ ہمارے دماغ میں بھی آئے، ٹائم کی نہیں آئے گی، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زمین اور اس پر ایک درخت، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زمین بمقابلہ ایک درخت، تو ہم کہیں گے ایک ملی میٹر بمقابلہ 1 ملی میٹر زمین ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایک درخت ہے وہ پلانکین لینتھ ہے۔ اتنا چھوٹا گیا ہے پلانک، یعنی آپ اس کو دیکھیں نا، پوری زمین اور پھر ایک درخت، یہ بہت بڑا فرق ہے۔